لوگ پچھلے سال شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہم نہیں پاتے ہوں گے ان کو. انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ موت اچانک آئے گی، کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، روڈ پہ گئے، حادثے کا شکار ہو گئے. یار ابھی تو بالکل صحیح سلامت ہے، یہ کیا ہو گیا اچانک ہی. لیکن ہم نے کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کتنا بڑی پلاننگ کر رکھی ہے. موت کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی. وہ بنگلہ جس کے اوپر ہم 20 سال لگاتے ہیں، 20 سال 10 سال بنانے میں، اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد 10 گھنٹے بھی انتظار نہ کرو. 10 گھنٹے بھی وہاں نہیں رکھا جاتا. تجہیز و تدفین میں جلدی کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ اصل گھر تو یہ نہیں تھا جس پہ اتنا وقت لگا دیا ہے. اصل گھر تو وہ تھا جس کی طرف اب تیاری ہے، جس کی طرف اب جا رہے ہیں. یہ اصل گھر تھا. سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو کس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. پوچھنے لگے کہ قبرستان میں ڈیرے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمان لگے کہ جب سے میں نے دیکھا کہ آبادی والے لوگ اپنے مکانات کو چھوڑ کر یہاں منتقل ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا میں پہلے ہی کیوں نہ ڈیرے لگا لوں. جا جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے ہو، تمہارا رہنما میں. آج میں جا رہا ہوں، کل کو تم نے آنا ہے، پیچھے آ جاؤ سارے. سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی ایک اور بات یاد آ گئی. آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ آبادی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے، نہیں جھک رہے، گریہ ازاری نہیں کر رہے، تضرع نہیں کر رہے، انکساری نہیں کر رہے، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کر رہے، ندامت کے آنسو نہیں بہا رہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر رہے. رب تو مانتا ہے، اس کی تو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بندے نہیں آ رہے. پھر اسی طرح کئی عرصے کے بعد کسی نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر بیٹھے رو رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا. تو اس سے پہلے کہ رب تبارک و تعالیٰ نہ مانے اور ہم ماننے والے بن جائیں، تو دنیا کے اندر ہی ماننے والے بن جائیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگیں. تو جیسے آپ نے سنا یہ شب برات ہے، برات کا مطلب چھٹکارا، نجات. یہ گناہوں سے نجات اور چھٹکارے کی راہ ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو، کوئی پتہ نہیں.